حیرت انگیز کامیابی کا باب نمبر 37 ہے نرالے لوگوں سے گفتگو۔ صرف لیڈر ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مختلف انداز میں سوچ کر اختراعات کرنے میں اپنے ارد گرد کے لوگوں کو پیچھے چھوڑ سکتے ہیں۔ ایک جیسے خیالات سوچنے سے نتائج بھی ایک جیسے ہی آتے ہیں۔ لیڈرشپ دراصل مارکیٹ میں جرأت مندی سے تخلیق میں سب کو پیچھے چھوڑنے کا نام ہے، بجائے اس کے کہ آپ وہی کرتے رہے ہیں جو سب کر رہے ہیں۔ کاروبار میں مزید مقلدوں اور نقالوں کی ضرورت نہیں ہے، کاروبار کو خواب دیکھنے والے لوگ درکار ہیں۔ ایپل کمپنی آئی پوڈ کا شاندار خیال لے کر آئی، اب بہت ساری مصنوعات کے آخر پر آپ کو آئی نظر آئے گا۔ یہ نقل ہے، لیڈرشپ نہیں ہے۔ ایک قابل احترام کاروباری لیڈر نے مجھے ایک چیف ایگزیکٹو آفیسر کی بات بتائی جسے سن کر میں مسکرا دیا۔ اس نے کاروباری تعلیم کے اسکول سے ایک تازہ گریجویٹ کو ملازمت پر رکھا۔ یہ ملازم نہ صرف ذہین تھا بلکہ مختلف انداز میں سوچتا تھا اور اپنے انوکھے خیالات کو آواز دینے سے بھی نہیں کتراتا تھا۔ اس نئے ملازم کی ذمہ داری کیا تھی؟ اس کی ذمہ داری کمپنی کی انتظامی ٹیم میں بیٹھ کر مسلسل ان نظریات کو چیلنج کرنا تھا جو جمود کو تقویت دیتے تھے۔ اس ملازم کو تبدیلی لانے کے لیے ادائیگی کی جا رہی تھی۔ اس کی ذمہ داری اختراعات کی تعلیم دینا تھا اور اس کی ذمہ داری اس دنیا میں جہاں ہم میں سے زیادہ تر لوگ اکثریت کا ساتھ چھوڑنے سے ڈرتے ہیں، آزاد خیال ہوتے ہوئے چیزوں کو بہتر بنانا تھا۔ اسی لیے آج تخلیقی لوگوں سے گفتگو کیجیے جو معلوم کے محفوظ کنارے کو چھوڑنے کی جدوجہد کر رہے ہیں، جو چیزوں کو بہتر بناتے ہیں، بڑا کھیلتے ہیں اور خواب دیکھتے ہیں۔ باب نمبر 38 ہے سماعت کا اگلا درجہ۔ لوگ اعلیٰ سماعت کے لیے بے تاب ہوتے ہیں، کیا آپ انہیں یہ دیتے ہیں؟ مجھے اس بات پر جذباتی لحاظ سے مکمل یقین ہے کہ آپ کے لیے اپنے تعلقات کو بہترین بنانے، دونوں طرح کے تعلقات، غیر معمولی، خوفناک حد تک اچھا ہونا، وہ معیار جو میں آپ کے لیے تجویز کر رہا ہوں۔ بطور نوجوان وکیل، میں نے ایک سینئر وکیل کے ساتھ کام کیا جو لوگوں کو سنانے میں بلا وجہ عظیم تھا۔ نہ وہ زبردستی کرتا تھا، نہ اس کی گفتگو جعلی یا مصنوعی ہوتی تھی۔ میں جب بھی اس کے ساتھ ہوتا تھا، اس کے پاس مجھے سنانے کے لیے ڈھیر ساری یکتائے فن قلبی باتیں ہوتی تھیں۔ اور کیا آپ اندازہ کریں گے کہ اس دفتر میں میرے تعلقات بہترین پیشہ ورانہ تعلقات تھے۔ میں اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا، میں اس کے لیے احترام اور وفاداری بھی رکھتا تھا، اور میری اس کے ساتھ پکی دوستی تھی کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ میرا خیال رکھتا تھا۔ سننا بہت آسان معلوم ہو رہا ہے نا؟ لیکن اس دنیا میں جہاں ہم اپنی ذات میں بہت زیادہ مرتکز ہو چکے ہیں، یہ کام بے حد مشکل ہے، اور ایک ایسی دنیا میں جہاں ہم سب ایک اجتماعی اضافے کا شکار ہیں، توجہ مرکوز کرنا، غور کرنا اور سننا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ لیکن کوئی بھی تنظیم بغیر پرجوش ہوئے، مصروف ہوئے اور جوشیلے افراد کے غیر معمولی مقام حاصل نہیں کر سکتی، اور کوئی بھی انسان لوگوں کی مدد کے بغیر مستند فتح نہیں پا سکتا، اور لوگوں کو سننے کی ضرورت ہے۔ اس کو طلب کرو، اس کی بھوک رکھو، آپ کو اپنے تصور سے بھی زیادہ اچھا لگتا ہے۔ جب کوئی آپ کو وہ سناتا ہے جس کی آپ کو ضرورت تھی، ایسا بہت کم ہی ہوتا ہے، اور تاہم اسی لیے آپ متوقع طور پر اتنے طاقتور ہوتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ عظمت کی بلندی پر جانا چاہتے ہیں، میں جانتا ہوں
کہ آپ کے علم میں ہے کہ آپ کو ان لوگوں کی فہرست میں شامل کیا جا چکا ہے جو عظمت پائیں گے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ اس نایاب نسل سے تعلق رکھتے ہیں جو خاص کام کر رہی ہے، اور ان کاموں میں سے سب سے خاص بہترین سامع ہونا ہے۔ باب نمبر 39 ہے بنی بنائی عظمت۔ مائیکل اینجلو سے پوچھا گیا کہ اس نے اپنے شاہکار کیسے تخلیق کیے۔ اس نے جواب دیا کہ اس نے محض سنگ مرمر کی سلوں میں کندہ قدرت کے فن کو دیکھا اور باقی ہر چیز جو اس فن کا حصہ نہیں تھی چھیل کر علیحدہ کر دی۔ مائیکل اینجلو کی اس بات پر میں آپ کے سامنے بنی بنائی عظمت کا خیال لے کر آیا ہوں۔ آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ جو کچھ اس وقت ہیں اس کی بجائے کچھ اور بن جائیں۔ آپ کا اصل مقصد اپنے اندر پہلے سے موجود بہترین تک رسائی، اس کو یاد کرنا اور اس سے دوبارہ رابطہ بحال کرنا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہے جو آپ کو یہ کرنا ہے، اور آپ اپنی ذاتی عظمت کو کیسے پکار سکتے ہیں۔ ہر اس چیز کو خود سے الگ کرنے کا آغاز کر کے جو حقیقت میں آپ کا حصہ نہیں ہے، وہ خوف جو آپ نے اٹھا رکھے ہیں، وہ محدود کر دینے والے اعتقادات جو آپ نے اکٹھے کر رکھے ہیں، وہ غلط مفروضے جو ہمیں ہماری خود مختارانہ اور لڑکھڑاتی ہوئی ذات سے الگ کر دیتے ہیں۔ اپنی ذات کو یاد کرنا اور ذاتی رہنمائی ایک سفر ہے۔ برسوں ہوئے آپ اس ذاتی عظمت کو بھول چکے ہیں جس کا آپ کو بچپن میں علم تھا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ سوچتے ہوئے کہ آپ ایک اوسط انسان کے طور پر ڈیزائن کیے گئے ہیں 30، 40 یا 50 سال ہو گئے ہوں۔ اسی لیے آپ کا اپنے بہترین سے رابطہ ایک ہفتے میں بحال نہیں ہوگا۔ اس لیے ہر روز تھوڑا تھوڑا کر کے ہر اس چیز کو الگ کرتے جائیں جو آپ کے فن کا حصہ نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ روزانہ کی چھوٹی چھوٹی بہتریاں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑے نتائج میں بدل جاتی ہیں۔ یہ خیال آپ کی زندگی بدل سکتا ہے، لہٰذا برائے مہربانی اسے قائم رہنے دیجیے۔ عام زندگی اور شاندار زندگی میں فرق اتنا بڑا نہیں ہے جتنا کہ ہم نے تصور کر رکھا ہے، بالکل نہیں۔ آغاز میں ہم سب اسی طرح خام ہوتے ہیں۔ ہم میں سے زیادہ تر ایک جیسے مزاج کے لوگ ہی ہوتے ہیں۔ یہ انتخاب ہمیں کرنا ہے کہ ہمیں ہیرو بننا ہے کہ نہیں، اور یہ اتنا مشکل نہیں ہے۔ عظمت کچھ عمدہ اور معمولی چیزیں ہر روز کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ عظمت ہر روز کچھ چھوٹے قدم مسلسل اٹھانے سے حاصل ہوتی ہے۔ ہر روز اپنی پیشہ ورانہ اور ذاتی زندگی میں سے معمولی باتوں کو الگ کرتے جائیں، حتیٰ کہ ایک دن ایسا آئے گا جب بس غیر معمولی باقی رہ جائے گا جس کے بارے میں آپ نے سوچا ہوگا۔ باب نمبر 40 ہے مجوزہ ذرائع۔ سفری بیگ سے سیکھیے۔ اپنے آئی پوڈ، MP3 موبائل یا اسمارٹ فون کو ایک سکھانے والے آلے کے طور پر استعمال کریں۔ اس کے ڈاؤن لوڈیبل پیکج کے ساتھ رابن شرما کو اپنی ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی میں لائیے، چاہے آپ جم میں ہوں، سڑک پر ہوں یا سیر کے لیے جا رہے ہوں۔ اس قیمتی وقت کو ذاتی اور پیشہ ورانہ عظمت حاصل کرنے کے لیے کمرہ جماعت بنا لیجیے۔ یہ ڈاؤن لوڈیبل مصنوعات آپ کے سفری میڈیا آلات میں بآسانی ڈاؤن لوڈ ہو سکتی ہیں اور سفر کے دوران سیکھنے کے عمل کو واقعی ایک حقیقت بنا سکتے ہیں۔ ڈاؤن لوڈ ہونے والے اس بنڈل میں مندرجہ ذیل مصنوعات شامل ہیں: دی گریٹنیس گائیڈ آڈیو بک رابن شرما کی آواز میں، رابن شرما ٹی وی ویڈیو کوچنگ ود رابن فار اے ایئر، اس میں آئی پوڈ ورژن بھی شامل ہے۔
دی مونک ہو سولڈ ہز فراری آڈیو بک، دی کیور فار فیئر آڈیو ورک بک۔ باب نمبر 41 ہے تنوع کی شام۔ تنوع کی شان۔ اس دنیا کا تصور کیجیے جہاں آپ جو بھی فلم دیکھیں اس کی کہانی ایک جیسی ہو۔ تصور کیجیے کہ پینے کے لیے صرف پانی ہوتا اور آئس کریم میں صرف چاکلیٹ کا ذائقہ ہوتا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اس پر اتنے اداس نہ ہوتے۔ تصور کریں کہ ہر شخص کے ساتھ گفتگو کا وہی نتیجہ نکلتا، اور تصور کیجیے کہ ہر دن کا ایک جیسا اختتام ہوتا اور خیال ایک ہی نظریے کی عکاسی کرتا۔ تو یہی وہ نکتہ ہے جس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ برائے مہربانی میرے ساتھ رہیے۔ جب میں مختلف تنظیموں میں ان کے ملازمین کی مدد کرنے، متاثر کرنے، بہتر بنانے اور معیار کو بلند کرنے کے لیے جاتا ہوں تاکہ وہ بہترین کارکردگی دکھا سکیں، اور میں لیڈرشپ کے اس جہاد میں تقریباً 10 سال سے اس دنیا کے چکر کاٹ رہا ہوں، تو مجھے اکثر ایسے تبلیغی بیانات دیکھنے کو ملتے ہیں جو تنوع کے لیے احترام کی تائید کرتے ہیں۔ ہم کلائنٹ کمپنی میں اختلافات کی قدر کرتے ہیں اور تنوع کو عزیز رکھتے ہیں، اور وہ سبھی کمپنیاں جن کے ساتھ مجھے کام کرنے کا موقع ملا واقعی ایسا ہی کرتی ہیں۔ لیکن یہاں پر میرا ایک سوال ہے کہ کیا آپ نے واقعی تنوع کی شان کو پا لیا ہے؟ جب آپ واقعی اس کے بارے میں سوچیں تو جو لوگ دنیا کو مختلف انداز سے دیکھتے ہیں وہ ہماری سوچ کو وسیع کرنے اور نئی سمجھ بوجھ کی ترغیب دیتے ہیں۔ یقینی بات ہے کہ وہ آپ کو غصہ دلاتے ہیں اور پاگل کر دیتے ہیں کیونکہ وہ آپ کی طرح نہیں ہوتے، لیکن میرا خیال ہے کہ آپ کے غصے کی پشت پر خوف کا جذبہ ہوتا ہے۔ یہ کسی خوف کی اندھیری قسم کی دہشت نہیں ہوتی، بلکہ یہ نامعلوم کا خوف یا معلوم کے محفوظ کنارے کو چھوڑنے کا خوف ہوتا ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ آپ چیزوں کو دیکھنے کا کوئی نیا انداز دیکھیں۔ کوئی بھی شخص اپنے علم کی حدود کو چھوڑنے پر رضامند نہیں ہوتا۔ یہ بات ہمیشہ ہمیں خوف زدہ کر دیتی ہے، لیکن آپ اپنی حتمی نشوونما اور بہتری کے لیے ڈرتے ڈرتے ہاں کہہ ہی دیجیے۔ کبھی اس چیز سے دور مت بھاگیں جو نشوونما پانے اور عظمت کے میدان میں قدم رکھنے میں آپ کی مدد کرے، چاہے وہ چیز آپ کو کتنی ہی غیر آرام دہ محسوس ہو۔ جی ہاں، تنوع ان طریقوں سے ہماری مدد کرتا ہے جن کی گہرائی ہم نہیں ماپ سکتے۔ یہ ہمیں بہتر بناتا ہے۔ مختلف سوچ، کھال کے رنگ اور زبانوں والے لوگ آپ کو آپ کے موسٹ امپورٹنٹ لیسنز یعنی اہم ترین اسباق سے مسلح کرتے ہیں۔ مختلف لوگ اور تجربات آپ کو ان مفروضوں اور مضبوط نقطہ ہائے نظر پر دوبارہ سوچ بچار کا فراخ دلانہ موقع فراہم کرتے ہیں جن کے مطابق آپ زندگی گزارتے چلے آ رہے تھے۔ اپنے دل و دماغ کو کشادہ کرنے کے لیے ڈھیر سارا حوصلہ پیدا کیجیے اور سنیے کہ وہ آپ کو کیا کہتے ہیں۔ یہ بات سوچنے میں کبھی بے آرامی محسوس نہ کریں کہ آپ درست نہیں ہو سکتے۔ آپ جس انداز سے دنیا دیکھتے ہیں اس میں کسی طرح کی غلطی ہو سکتی ہے یا کوئی بہتر طریقہ ہو سکتا ہے، لیکن جب تک آپ بھرے ہوئے کپ کو خالی کرنے پر آمادہ نہیں ہوں گے اس میں کچھ داخل نہیں ہوگا، اور اس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے عظیم تر امکانات اور بہترین زندگی کو ضائع کر دیں۔ باب نمبر 42 ہے جم ڈونلڈ نے حاصل کر لیا۔ آپ یا تو بہانے گھڑ سکتے ہیں یا نتائج حاصل کر سکتے ہیں، دونوں کام ایک ساتھ نہیں ہو سکتے۔
شاندار تعلقات استوار نہ کرنے اور ایسی ارواح نہ بننے جو مہارت سے آپ کو دوسرے انسانوں سے جوڑتی ہیں کے خلاف بہانے تلاش کرنا آسان ہوتا ہے۔ کاموں کی طویل فہرست، ہاتھ سے نکلتے ہوئے وقت اور جنگلوں کی آگ کو بجھانے جیسی جلدی کی اس صورتحال میں بالمشافہ گفتگو اور اپنے ساتھی ورکرز کے ساتھ بہترین تعلقات استوار کرنے کا وقت کس کے پاس ہوگا؟ لیکن جم ڈونلڈ ایسا کرتے ہیں۔ ڈونلڈ سیٹل کی پائکس پلیس مارکیٹ سے آغاز کرنے والی ایک چھوٹی سی کافی کمپنی کے منتظم اعلیٰ تھے۔ وہ بہت مصروف شخص بھی ہیں اور ان کو کئی کام کرنا ہوتے ہیں اور کئی جگہوں پر جانا ہوتا ہے۔ ان کے کام کا شیڈول میری اور آپ کی طرح بہت سخت ہے، لیکن وہ پہلی ترجیح میں لوگوں کو دینے کے لیے وقت نکالتے ہیں۔ وہ اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ آپ اپنے ملازمین سے جیسا برتاؤ کریں گے ویسا ہی برتاؤ وہ آپ کے گاہکوں سے کریں گے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جب لوگ اپنے بارے میں اچھا محسوس کرتے ہیں تو وہ اچھا کام کرتے ہیں۔ ڈونلڈ بہت حیرت انگیز شخصیت ہیں۔ جریدے فارچون کے تازہ شمارے کے مطابق ڈونلڈ نے ایک دن میں اپنے 500 ملازمین کے لیے سالگرہ کے کارڈز پر خود دستخط کیے اور اپنے وقت کا 45% اسٹار بکس اسٹورز کے دوروں پر صرف کیا۔ اور اندازہ لگائیے کہ وہ وہاں جا کر کیا کرتے رہے ہیں۔ وہ ایپرن پہن کر اپنے ملازمین کے شانہ بشانہ کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، اپنے پیغام کی تعلیم دیتے ہیں اور اپنی سوچ کو تقویت دیتے ہیں۔ وہ اپنے ملازمین کو اہمیت دینے کا کلچر پروان چڑھاتے ہیں۔ وہ لوگوں کو اپنی پہلی ترجیح پر رکھتے ہیں، اس لیے لوگ بھی ان کی فتح میں ان کی مدد کرتے ہیں۔ باب نمبر 43 ہے ایزی کی طرح قیادت کیجیے۔ ایزاڈور شارپ نے 1916 میں دی فور سیزنز نامی ایک ہوٹل سے اپنی چھوٹی سی کمپنی کی شروعات کی۔ انہوں نے محض لوگوں سے ہاتھ ملا کر سودے طے کیے، سچ بولا اور اپنے وعدوں کا پاس رکھا۔ انہوں نے اچھا کام کیا اور اچھی خدمات پیش کیں۔ جو لوگ اچھا کرتے ہیں ان کے ساتھ اچھا ہوتا ہے۔ دی فور سیزنز اس وقت دنیا کے بہترین ہوٹلوں کی زنجیروں میں سے ایک ہے، جس کو خریدنے میں حال ہی میں بل گیٹس اور اس جیسے دوسرے بڑے کاروباری افراد نے دلچسپی ظاہر کی ہے۔ ایزی شارپ کے ساتھی اور دوست کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ جو اچھا ہو رہا ہے وہ اس کا مستحق ہے۔ اس کی ساکھ بڑھتی جا رہی ہے اور اس کی مشکل زندگی میں تعطل کا راستہ بنا رہی ہے۔ حالیہ واقعات سے میں نے جو سبق حاصل کیے: نمبر 1، اپنی سوچ اور خواب کے ساتھ سچے رہیں۔ میں یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جو حاصل کرنا چاہتے ہیں اس پر قائم رہیں۔ یہ وہ نکتہ ہے جس کو ماضی میں دوسرے لوگوں نے نظر انداز کر دیا تھا۔ زندگی ان لوگوں کو نوازتی ہے جو خود کو اس کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ نمبر 2، اپنی اقدار کے ساتھ مخلص رہیں۔ آسانی سے کمانے والے فنکاروں اور چھوٹی گیم کھیلنے والوں کی اس دنیا میں ایزی نے دور اندیشانہ نظریہ اپنایا۔ اس نے انتہائی قابل بھروسہ تعلقات استوار کیے اور اپنے برانڈ کو اپنی پہنچ سے زیادہ کی پیشکش کی علت سے بچائے رکھا۔ اس نے دوسروں کے غیر اخلاقی ہونے کی پرواہ نہ کی اور اپنی ذات کے ساتھ مخلص رہا۔ نمبر 3، چھوٹی چیزیں ہی مل کر بڑی چیزیں بنتی ہیں۔ ایزی کے خواب کا آغاز بہت چھوٹا تھا، لیکن اس نے اس پر روزانہ اپنی توجہ مرکوز رکھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ روزانہ کی چھوٹی چھوٹی بہتریاں ایک بہت بڑے نتیجے تک پہنچیں۔ یاد رہے کہ کامیابی روزانہ کی 1% فتوحات سے حاصل ہوتی ہے، اس لیے
آج آپ جو بھی کر رہے ہیں آپ کے لیے مثالی نمونہ ایزی کو ہونا چاہیے، کیونکہ لیڈرشپ کا مطلب یہ ہے کہ آپ جیسے بھی حالات میں ہوں وہاں رہنمائی کا کام کریں، اور اس کا تعلق آپ کے عہدے کی جسامت سے نہیں بلکہ آپ کے خلوص کی گہرائی سے ہے۔ باب نمبر 44 ہے مکمل کرنے والے بنیے، باتیں نہیں کام بولتے ہیں۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا آغاز کیا ہے، شاندار بات یہ ہے کہ آپ کے پاس پہلا قدم اٹھانے کا حوصلہ ہے۔ جب تک آپ نہیں بدلیں گے کچھ نہیں بدلے گا، لیکن اگر آپ مکمل نہیں کرتے تو پھر نقطۂ آغاز کیا ہے؟ رہنمائی اور عظمت وہ لوگ پاتے ہیں جو مکمل کرنے کا عمل کرتے ہیں، جو تقریباً غلطی سے مبرہ تکمیل تک کھڑے رہتے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کام کے خوبصورتی سے مکمل ہونے تک گڑھا کھودنے والے بیل کی طرح استقامت سے ڈٹے رہتے ہیں۔ اس لیے یہیں پر ابھی سے اپنے دل کی گہرائی میں جائیے اور اپنے اندر کی بہترین جگہ سے اس بات کا عہد کیجیے کہ آپ ان اہم کاموں کو مکمل کریں گے جن کا آپ نے آغاز کیا تھا، کیونکہ پہلا قدم تو کوئی بھی اٹھا سکتا ہے، لیکن شاندار لوگ وہ ہوتے ہیں جو 1000 قدم تک اپنے راستے پر قائم رہتے ہیں۔ باب نمبر 45 کا عنوان ہے کارلین نے حاصل کر لیا۔ آپ جانتے ہیں کہ میں اس بات پر کتنی شدت سے یقین رکھتا ہوں کہ ہر خواب کا آغاز کتنا چھوٹا ہوتا ہے، اور جب تک آپ خود کچھ نہ کریں اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہوتی۔ ایچ پی کی سابقہ سربراہ کارل فائیورینا کے بارے میں پڑھیے۔ انہوں نے ٹف چوائسز کے نام سے اپنی یادداشت لکھی ہے۔ انہوں نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز ہیولیٹ پیکرڈ کمپنی سے بطور ٹائپسٹ کیا، لیکن وہ شروع سے عظیم بننا اور شاندار مقام حاصل کرنا چاہتی تھیں۔ آج جب میں اپنی گاڑی میں بچوں کو اسکول چھوڑنے جا رہا تھا تو ایک لڑکا اپنی گاڑی میں میرے پاس سے گزرا جس کی لائسنس پلیٹ پر لکھا تھا بہت بہترین۔ میرا اندازہ ہے کہ وہ لڑکا واقعی ایسا ہے۔ کارلے کی گہری باتوں میں سے ایک مندرجہ ذیل ہے: اگلی ملازمت کے بارے میں مت سوچو، بلکہ جو ملازمت کر رہے ہو اس کو بہترین انداز میں کرنے پر توجہ دو۔ تم کسی سے بھی جو بھی سیکھ سکتے ہو سیکھو۔ ہر ملازمت کے محدودات کی بجائے اس کے امکانات پر توجہ دو۔ کیا میں یہ تجویز دے سکتا ہوں کہ آپ اس نصیحت کو چند بار پڑھیں تاکہ اس کی تکمیل کر سکیں، کیونکہ یہ اچھی ہے؟ نہیں، بلکہ یہ تو اعلیٰ ہے۔ جب آپ وہ مقام حاصل کر لیتے ہیں جس کے لیے آپ بےتاب تھے تو جماعت میں سے ہر ایک سے یہ کہنا کتنا آسان ہوگا کہ آپ بہترین ہیں۔ جب آپ وہ عہد حاصل کر لیتے ہیں جو آپ نے طے کیا تھا تو یہ کہنا کتنا آسان ہوگا کہ آپ شاندار کام کا آغاز یا اختراع کریں گے۔ جب آپ اس منزل پر پہنچ جاتے ہیں جہاں آپ کو جانا تھا تو آپ اس بات کی تشہیر کرنا کتنا آسان محسوس کرتے ہیں کہ آپ ایک کھلاڑی ہیں، لیکن ہم وہی حاصل کرتے ہیں جو ہم دیتے ہیں، اور بعد میں نہیں بلکہ ابھی، اور اگر ابھی نہیں تو پھر کب؟ باب نمبر 46 ہے خوابوں کو پکڑنے والا۔ ہو سکتا ہے آپ نہ جانتے ہوں کہ آپ کتنے طاقتور ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کے پاس اس سے کہیں زیادہ مواقع ہوتے ہیں جو ہم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ ہم دنیا کو ویسے نہیں دیکھتے جیسے کہ وہ ہے، بلکہ ہم اس کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے ہم خود ہیں۔ ہم میں سے اکثر اپنے خوف محدود کر دینے والے اعتقادات اور غلط مفروضوں کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ یہ واقعی بے حد اہم نکتہ ہے۔ جب آپ اپنے خوف کی طرف چلنے کا آغاز کر دیتے ہیں
تو پتہ چلتا ہے کہ وہ زیادہ تر فریب نظر اور آپ کے اپنے تخلیق کردہ اوہام تھے جنہوں نے آپ کو چھوٹا بنائے رکھا۔ جب آپ اپنے محدود کر دینے والے اعتقادات پر غور کریں گے تو آپ دیکھیں گے وہ سچ نہیں بلکہ وہ نظریات ہیں جو آپ نے ارد گرد کی بکواس سن سن کر اختیار کر لیے ہیں، اور جب آپ اپنے مفروضوں سے سوال کرتے ہیں تو آپ کے علم میں آتا ہے کہ ان میں سے اکثر نے افسانوی باتوں سے جنم لیا ہے، وہ بالکل بھی حقیقی نہیں ہیں۔ ہم جن باتوں سے خوف زدہ ہوتے ہیں ان میں سے اکثر کبھی واقع نہیں ہوتیں۔ برائے مہربانی اس پر غور کریں۔ آج میں آپ کے سامنے جیمز ایلن کے الفاظ پیش کرنا چاہوں گا جس نے چند سال قبل ایز اے مین تھنکتھ نامی ایک چھوٹی سی کتاب لکھی تھی۔ یہ الفاظ آپ کو اپنے خوابوں کو پکڑنے اور ان شاعرانہ ممکنات کو بڑھانے میں آپ کی بہت مدد کریں گے جن کے لیے آپ کی زندگی بنی ہے۔ روح سے نسبت رکھنے والے وہ تمام خوبصورت سچ جو اس دور میں بحال کیے گئے اور جن کو روشنی میں لایا گیا، ان میں سے کوئی بھی اس سے زیادہ خوشکن، خدائی وعدے اور اعتماد سے زیادہ مالا مال نہیں ہے کہ آپ اپنے خیال کے مالک، کردار کو سانچے میں ڈھالنے والے، اپنے حالات، ماحول یا قسمت کو بنانے اور صورت دینے والے ہیں۔ باب نمبر 47 ہے کامیابی بذریعہ سادگی۔ مجھے گوگل کے معاون بانی کے حال ہی میں کہے گئے یہ الفاظ بہت پسند ہیں۔ کامیابی سادگی سے آئے گی۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ ان الفاظ کی گہرائی میں جائیں۔ یہ الفاظ بہت زیادہ طاقتور ہیں۔ کامیابی بذریعہ سادگی واقعی بہت اعلیٰ بصیرت کی بات ہے۔ بہت سے لوگ اپنی زندگی اور کاروبار میں پیچیدگی کی طرف گامزن ہو جاتے ہیں۔ بہت سے کام، بہت سے منصوبے، بہت سی مصنوعات، بہت سی ملاقاتیں، بہت سی ملکیتیں اور بہت سے مقاصد۔ لیکن بہترین لوگ اس کی مخالف سمت میں کام کرتے ہیں۔ میری آپ کو بھی یہی تجویز ہے۔ وہ اپنے کاروباری ماڈلز کو یکسمتی اور بھرپور توجہ کا مرکز بناتے ہیں۔ وہ تھوڑے مگر نسبتاً عمدہ کام کرتے ہیں۔ وہ اپنے منصوبوں کو حیرت انگیز حد تک یکسمتی اور جنون کی حد تک توجہ کا مرکز بنا کر رکھتے ہیں، اور یقینی بات ہے کہ وہ تمام لوگوں کے لیے تمام کام کرنے سے کنی کتراتے ہیں، کیونکہ اصل دانش مندی سادگی میں ہے۔